بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2001 سے لے کر 2026 تک کتنے ملک جنگ کی لپیٹ میں آئے، کتنی جانیں گئیں، اور کیا یہ سب کچھ صرف سیکورٹی کے لیے تھا یا اس کے پیچھے وسائل اور طاقت کی بڑی کہانی چھپی ہے؟ آج ہم پیش کر رہے ہیں مکمل ٹائم لائن، افغانستان سے غزہ تک کی حقیقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 25 سال میں کتنے اسلامی ممالک میدان جنگ بنے، کتنی جانیں گئیں، کن صدور اور وزراء اعظم کے دور میں یہ فیصلے ہوئے؟ آج کھل کر پورا سچ سامنے آئے گا۔ ناظرین، خبریں بہت اہم ہیں، رپورٹ تفصیلی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو ناظرین، اگر بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ نے سن 2001 سے 2021 تک طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ میں تقریباً 2,40,000 افراد سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ یہاں سونا، تانبا، لیتھم اور کولٹن جیسے معدنیات پر قبضہ کیا اور ان کو اپنے جہازوں میں بھر بھر کر امریکہ کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد 2003 سے 2011 تک صدر صدام حسین کے خاتمے کے لیے جنگ میں 2 سے 5 لاکھ تک افراد قتل ہوئے۔ یہ 2 سے 5 لاکھ تک، یہ رپورٹ ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ بھی امن کے نام پہ۔ اتنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، کئیوں کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد تیل اور گیس پر امریکی کنٹرول قائم ہوا۔ آئے تھے کہ عراق جو ہے، صدر صدام حسین وہ ایٹمی بم بنا رہا ہے، تو آئے ایٹمی پر کنٹرول کرنے کے لیے تھے، تو تیل اور گیس پہ کنٹرول قائم کر لیا۔ پاکستان، یمن، شام 2004 سے 2026 تک ڈرون حملے اور فضائی کارروائیوں میں ہزاروں افراد مارے گئے، اور توانائی اور تیل کے ذخائر پر اثر پڑا۔ 2011 میں لیبیا میں نیٹو کے تعاون سے حملوں میں تقریباً 25,000 سے زیادہ افراد مارے گئے، اور تیل پر کنٹرول حاصل کیا امریکہ بہادر نے۔ اور اگر بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل نے مصر پر 1948، 1973 ان میں جو حملے کیے، جنگ کی، اس میں سے 20 سے 50,000 افراد مارے گئے، اور دفاعی اور محدود معدنیات پر اثر پڑا۔ اردن کی بات کریں تو 1948، 1967، 1973 اسرائیل کی کارروائیوں میں ہزاروں افراد مارے گئے، ہزاروں، اور سیکورٹی اور دفاعی پر اثر بڑھا، جس سے اسرائیل جو ہے وہ بدماش بن گیا۔ اگر شام کی بات کریں تو شام میں 1967، 1973، 2011 اور 2026 تک جو فضائی حملے ہیں، ان میں ایرانی اور حزب اللہ کے اہداف پر کارروائیاں، ہزاروں افراد مارے گئے، گیس اور تیل پر اثر پڑا۔ لبنان میں 1982 سے 2006 تک، اور پھر اب کی جو جنگ ہے، اس میں متعدد افراد مارے گئے۔ 2006 تک تقریباً 15,000 لبنانی مارے گئے اسرائیلی حملوں میں امن کے نام پر۔ سمندری وسائل اور جنوبی لبنان پر اسرائیل نے قبضہ جما لیا۔ غزہ، فلسطین 2008 سے 2025 تک ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ معذور ہو گئے، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں والدین جو اپنی اولاد سے محروم ہو گئے۔ اتنا ظلم، اور اس کے بعد پانی اور زرعی زمین پر مکمل قبضہ جما لیا۔ ناظرین، انسانی نقصان اور وسائل کا اگر خلاصہ کریں تو امریکہ تقریباً 4 سے 6 لاکھ افراد تک جو ہے وہ مار چکا ہے، اور وہ بھی مسلمان ممالک میں 2001 سے 2026 تک، ان 25 سالوں میں 6 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ امریکہ مار چکا ہے۔ گیس، تیل، سونا، لیتھم، ان معدنیات پر قبضہ جما چکا ہے، اور اسرائیل تقریباً 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اور اہم وسائل، پانی، زرعی زمینیں، سمندری وسائل،
اور فضائی حدود جو ہیں وہ ان پہ مکمل قبضہ کر چکا ہے، اور وہ بھی مغربی ممالک یورپ، برطانیہ، امریکہ ان کی بلبوتے پر۔ ناظرین، یہ واضح ہے کہ امریکہ نے زیادہ تر توانائی اور معدنی وسائل کے لیے مداخلت کی۔ اسرائیل نے سیکورٹی اور اسٹریٹجک وسائل پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے حملے کیے۔ دونوں ممالک کی یہ کارروائیاں نہ صرف خطے بلکہ عالمی سیاست اور انسانی زندگیوں پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ کیا یہ اقدامات صرف دفاع اور دہشت گردی کے لیے تھے یا وسائل اور طاقت کے کنٹرول کے لیے کیے گئے تھے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔